أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. معزز دینی بھائیو، رمضان المبارک کا اہم ترین مہینہ ہمارے اوپر سایہ ڈالنے والا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بکثرت رب کے رحمتوں کی مہ برستی ہے. وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جو اس مبارک مہینے کو پائے اور نیکی کے کاموں میں سبقت کر کے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لے. اور وہ شخص انتہائی ناکام و نامراد ہے جو اس مبارک مہینے کو پانے کے باوجود خواب غفلت کا شکار رہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو ممبر لانے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو پہلے نہیں سنتے تھے. آپ پہلے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہتے تھے، آج آپ کے آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ. وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، خواب غفلت کا شکار رہے، نہ تو رب سے گناہوں کی معافی طلب کرے نہ گناہ کے کاموں سے رکے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. جب آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا، بعد من ذکرت عنده فلم يصل علیک، کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ اس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر وہ شخص درود و سلام نہ بھیجے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. جب آپ نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا، بعد من ادرک ابویہ عند الکبر او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ، کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو وہ شخص انتہائی ناکام و نامراد ہے جو اس مبارک مہینے کو پانے کے باوجود نیکی کے کاموں میں آگے نہ بڑھے، گناہ کے کاموں میں لگا رہے، رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کی فکر نہ کرے۔ یہ مہینہ انتہائی مبارک ہے، انتہائی اہم ہے۔ جب یہ مہینہ داخل ہو تو ایک مسلمان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ یہ رمضان کے روزے اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، چوتھے نمبر پہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پہ خانہ کعبہ کا حج کرنا جس کے پاس طاقت ہو۔ یہ رمضان کے روزے اسلام کا رکن ہے۔ روزوں کا چھوڑنا انتہائی سخت ترین گناہ ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا گیا ہے جس سے خون جاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی جب سارے لوگ روزے سے ہوتے تھے یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ کھاتے پیتے رہتے تھے، یہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ ان کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو پھاڑا گیا ہے جس سے خون جاری۔ لہذا ہر مسلمان ان فرض روزوں کا اہتمام کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہو ان فرض روزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرے۔ جو شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو آدمی بلا کسی شرعی عذر کے، بلا کسی شرعی سبب کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضه صیام الدہر وان صامہ، کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے اور بغیر کسی بیماری کے چھوڑ دے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔
ان روزوں کے ذریعے سے بندے مسلم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اسے اللہ تبارک و تعالی کا فریضہ سمجھ کر کے اور اجر و ثواب کی نیت سے، اس شخص کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ان روزوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ یہ روزے بندے مسلم کے لیے جہنم سے حفاظت کا سامان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، کہ روزہ یہ گناہ کے کاموں سے ڈھال ہے اور جہنم سے حفاظت کا مضبوط سامان ہے۔ ان روزوں کی قدر و منزلت اور ان کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازے کو خاص کر دیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے باب الریان کو روزے داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ یہ روزہ قیامت کے دن بندے مسلم کے لیے شفاعت کرے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ روزہ اور قرآن بندے مسلم کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس شخص کو کھانے پینے اور شہوت کی تکمیل سے روکے رکھا، اس کے تعلق سے میری شفاعت کو قبول فرما لے اور اسے جنت میں داخل فرما دے۔ قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، یہ شخص میری تلاوت کرتا تھا اور اپنی رات کی نیندوں کو خراب کرتا تھا، اس کے تعلق سے میری شفاعت کو قبول فرما لے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، روزہ کی شفاعت اور قرآن کریم کی شفاعت، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور رمضان کے فرض روزہ رکھنے والوں کو اور بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو ان دونوں کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ رمضان کے روزے انتہائی اہم ہیں، انتہائی قدر و منزلت کے حامل ہیں، اور ان روزوں کا چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان رمضان کی آمد سے پہلے اپنے دل میں اس بات کا عزم کرے کہ جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو وہ فرض روزوں کی پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور نیک اعمال میں سبقت کرے گا، گناہ کے کاموں سے رک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں فرض روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے اور فرض روزوں کی پابندی کے ساتھ اپنے ان قیمتی اوقات کو قرآن کریم کی تلاوت، نیک اعمال اور نفل عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.